اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ۔ تم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم لوگ آخری ہو یا تمہارے پاس آخری نبی ہیں یا قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت تمہاری اس وجہ سے ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کی اصلاح کا کام تمہیں سونپا گیا ہے۔ وہ کام جو آج سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، وہ کام اب تم لوگوں نے کرنا ہے۔ تم کوئی عام انسان نہیں رہے، اب تم اس جماعت کا حصہ بن چکے ہو جس جماعت اور گروہ کو انبیاء کا گروہ کہا جاتا ہے۔ تم نے اس دعوت کو اپنے سینے سے لگانا ہے جس دعوت کو دیتے ہوئے کئی انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور جس رستے کا تم نے انتخاب کیا ہے وہ واضح طور پہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں خیر امت قرار دیتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو، وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو، وہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو وہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خود بھی برائی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں، اور اسی طرح وہ خود بھی خیر کے کاموں پر، معروف کاموں پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی معروف پر چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ عرف عام میں جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، عرف عام میں جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جس بھی کام کو خیر سمجھا جاتا ہے، ہاں اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، وہ عبادات میں ہو تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط ہوں، پھر وہ عمل، اور اس کے علاوہ ہمارے رسوم و رواج میں جو خیر والے اعمال ہیں، جو ہماری عزتوں کے معاملات ہیں، جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملات میں دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، برائی سے منع کرنا، کیونکہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ خیر کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے بھی خیر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ہم سب پر احسان کرنا فرض کر دیا ہے، وہ خود بھی احسان کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ عز وجل محسن فاحسنوا، اللہ بھی احسان کرنے والا ہے، لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو۔ تم بھی اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، اپنی پوری زندگی میں احسان کو لازم پکڑو، کیونکہ احسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جمع کرنے کے بعد ایک چیز بنتی ہے، احسان۔ اور اس کے ساتھ جب آپ نیکی کا حکم دینے والے بنیں گے، جب آپ لوگوں کو بدی سے منع کریں گے، تو پھر یہی چیز آپ کے لیے ہمت کے کاموں میں سے بن جائے گی، کیونکہ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں کوئی بندہ دوسروں کے طعنے برداشت کرے؟ کیسے کسی کو دعوت دینی ہے، کیسے کسی کو سمجھانا ہے، کیسے کسی کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا ہے، یہ کوئی سوکھا کام بھی نہیں ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی جنت کا وعدہ پکا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہماری آج کی یہ ملاقات ہے، انشاءاللہ ہم اس میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو بندہ دے رہا ہے، داعی جو ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی دے رہا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ موضوع اپنے تفصیل کے اعتبار سے یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور میری چاہت ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ لیں، چاہے تھوڑا تھوڑا روزانہ کر کے لیں، لیکن یہ ہم سب کے لیے انتہائی لازمی چیز ہے۔ جب ہم اس کو لیں گے تو انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایک الگ چیز آئی ہے، ایک نئی تبدیلی آئی ہے، جو شاید کہ ہم نے پہلے کبھی ایسی چیزیں نہ سنی ہوں، نہ کبھی ہمیں بتائی گئی ہوں۔
سب سے پہلی چیز جو داعی کے اوصاف میں ہے، داعی اللہ کی طرف بلانے والا، پکارنے والا، صدا دینے والا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق فراہم کرنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، وہ استقامت کے پہاڑ بن گئے، انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو فروخت نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر پکے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کے اوپر جب کوئی بھی مصیبت آئی، لوگوں نے ان کو ڈگمگانے کی کوشش کی، ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کے فرشتے ان بندوں کے پاس بھیجے جنہوں نے آ کر تسلی کا سامان کیا اور بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ خوف نہیں رکھنا، غم نہیں کرنا، اگر اس راستے میں جان چلی بھی گئی تو میں شہید کہلاؤں گا، اور اگر میں اللہ رب العالمین کے کام آ گیا، میں دین کا کام کر گیا، اور اگر میری جان بچ گئی اور لوگ میری بات کو مان گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنے والی نسلیں سنور گئی، اگر میں شہید ہو گیا تو ہو سکتا ہے میرے بعد میں آنے والی نسلوں سے اللہ کام لے لے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تم سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں فوت ہونے کے فوراً بعد جنت کا راہی بنایا جائے گا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا میں تمہارے ساتھی ہیں، ہم دنیا میں تمہارے جگری یار ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جب کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، تمہارا ساتھ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہی بندہ جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، فرشتے، انبیاء، علماء اور دیگر انسان اس مقام پر رشک کریں گے کہ اتنا بلند مقام جو اللہ رب العالمین کی توحید پر ڈٹے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اور لوگوں کو بلاتے رہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہم تمہیں جنت کا وعدہ بھی دیتے ہیں، اور جنت میں جب تم داخل کیے جاؤ گے تو جس چیز کی تم تمنا اور خواہش کرو گے وہ تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ تمہارے غفور الرحیم رب کی مہمان نوازی ہے، وہ تمہاری مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ فضیلت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، ساری دنیا کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہوں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کے دین کی طرف لے کر آتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں یہاں پر داعی نے خطا کھائی ہے۔ داعی سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اللہ کے دین کی طرف بلایا تو میری ذمہ داری ختم، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کا یہ اللہ کے دین کی طرف بلانا اس وقت بیکار ہو جاتا ہے جب وہ خود عمل نہیں کرتا۔ وہ عَمِلَ صَالِحًا، وہ خود بھی عمل کرے، وہ خود بھی نیک عمل کو لازم پکڑے، یہ نہ ہو کہ وہ بندہ دوسروں کو تو بلاتا رہے لیکن خود دین پر عمل نہ کرے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں اثر پیدا کر دیا جائے، آپ کی زبان میں اثر ہو، لوگ آپ کی بات کو سن کر قبول کریں، تو آپ خود بھی عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی زبان میں اثر پیدا کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری زبان سے اثر بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو داعی کے اوصاف میں، داعی کی فضیلت میں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی زبان جو الفاظ نکالتی ہے وہ سب سے بہترین الفاظ ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اپنی بات کے اعتبار سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے دین کے طرف بلانے والا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور مسلمان کون تھے؟ مسلمان ابراہیم علیہ السلام، مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ و موسیٰ، اور اسی طرح سے زکریا اور یحییٰ
اور جتنے انبیاء کرام، سلف صالحین، صحابہ کرام، محدثین عظام یہ گزرے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا کرتے تھے، کسی ایک خاص گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں۔ وقال اننی من المسلمین، میں تو پکا مسلمان ہوں، اللہ کا پکا فرما بردار ہوں، میں نیک عمل بھی کرتا ہوں اور اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، سفر میں، حضر میں، اپنے گھر میں، باہر بازار میں، اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، پھر اللہ آگے ایک اصول دیتے ہیں جو بہت لازم اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم داعی تو بن گئے، تمہیں خبر بھی مل گئی کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ کافر اور مسلمان ایک پلڑے میں نہیں آ سکتے، جیسے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی کافر اور مسلمان ایک طرح سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے وہ بندہ جو گونگا ہے، اندھا ہے، جو بہرا ہے، وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو صحیح سالم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کافر الگ ہے اور مسلمان الگ ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ مومن کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے یہ بات اصولی طور پہ ذہن میں رکھیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ اگر اس دعوت کے رستے پر چلتے ہوئے کوئی آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ کو تانا دیتا ہے، ایون آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے، آپ کو جانی نقصان پہنچاتا ہے، مالی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے نیکی اور بدی برابر نہیں، آپ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کیجیے، آپ اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے ہرگز نہ دیجئے، کیونکہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ اگر وہ بیوقوفوں والا رویہ کر رہا ہے، وہ لا علمی اور جہالت میں اکھڑ پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس سے اللہ نے دین کا علم دیا ہے، جس کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن کا علم ہے، جسے خبر ہے کہ محمد الرسول اللہ کو بھی پتھر پڑے ہیں، جسے علم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی ہیں، جسے معلوم ہے کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ وہ ستائے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، وہ جانتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ لوگوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ کوئی بندہ اپنی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، الٹا لوگ ہمارے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انسان جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، جو نیکی کی راہ بتانے والے کو برا بھلا کہتا ہے، میرا بھائی وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ آپ اس کے طبیب ہیں، آپ اس کے ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر بنے رہیے، آپ کبھی بھی غصے میں نہ آئیے، اپنے صبر کے پیمانے کو کبھی بھی لبریز نہ ہونے دیجئے، کیونکہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کے اندر بہت فرق ہے۔ بدی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نیکی آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ برائی جڑی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے رہو۔ جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ بندے کو خراب ٹوٹی بن جانا چاہیے، قطرہ قطرہ گراتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نیکی کے ذریعے برائی کو ختم کرو۔ نیکی وہ ڈٹرجنٹ ہے، نیکی وہ صرف ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کی ہر بدی کو دھو سکتے ہیں۔ نیکی کے ذریعے آپ ہر اچھے سے اچھا کام اور ہر بگڑے سے بگڑا ہوا کام آپ بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے آپ کا صبر ختم نہ ہو۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدائی وحی جو نازل فرمائی تھی، پہلی وحیوں میں سے ایک وحی یہ بھی تھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ جو آپ کو دیا گیا ہے بڑا کٹھن راستہ ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا۔ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔
تو میرا بھائی نیکی اور بدی برابر نہیں، آپ نیکی کے ذریعے بدی کو ختم کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے کہ وہی شخص جو کل تمہاری جان کے درپے تھا، جو کل تمہارے چہرے پر تھوکتا تھا، آج وہی شخص تم پر جان نثار کرتا ہے اور تمہارے چہرے کو چومتا ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی مخالفت عروج پر تھی، یہ صحابہ کرام پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ان کو اسلام کی طرف لے کر آئی، اللہ کے رسول کی دعوت ان کو اسلام کی طرف لے کر آئی، آپ کی دعا نے ان کو اسلام کی روشنی کی طرف متعارف کروایا۔ تو یہی عمر تھے جو بعد میں اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے بن گئے، یہی تھے جو صحابہ کرام کو دیکھتے اور کہتے کہ اگر اللہ نے سب کو جنت کے اندر جانے کا حکم دیا اور ایک بندہ جہنم کے اندر پھینکنے کی اللہ رب العزت نے بات کی تو وہ عمر ہی ہوگا، اتنا اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کأنہ ولی حمیم، جو آج آپ کا دشمن ہے، اگر آپ نیکی پر کھڑے رہو گے، آپ اپنے آپ کو ہلاؤ گے نہیں، تو آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کا جگری یار بن گیا ہے، وہ آپ پر جان قربان کرنے والا بن گیا ہے۔ صرف یہ کہ صبر کرنا ہے، جبر کے دن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو مزید انشاءاللہ